الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور کائنات کی تمام چیزوں کے بنانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے، اور پھر اس کے بعد میں دنیا کے اندر انسانوں کے آباد ہونے کا اور بسنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ بتلانے اور دکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں رسولوں کو بھیجتے۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی اور رسول بھیجے۔ سب سے آخر میں اللہ نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جو نظام اسلام کا، دین کا سلسلہ جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اس کی تکمیل کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام نبی جو دنیا کے اندر تشریف لائے، توحید اور عقید آخرت اور کچھ اور بنیادی چیزیں، سب کا مشترک معاملہ تھا۔ کچھ فروعی چیزوں میں، کچھ مسائل میں کبھی کچھ تبدیلی ہوتی رہی، لیکن جو بنیادی چیزیں تھیں ان میں تمام نبیوں اور تمام رسولوں نے ایک ہی بات کی دعوت دی۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں 9 ہجری میں حج فرض ہوا، تو آپ نے پہلا امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور صحابہ اکرام نے ان کی امارت میں پہلا حج ادا کیا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور 9 ہجری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بنائے گئے، اور ان کے ساتھ تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ جتنے لوگ ہیں اہل ایمان، وہ سارے لوگ حج کو آئیں اور ہم سے حج کو سیکھیں۔ یہ بتلایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ 10 ہجری میں آپ مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لے گئے، تو تمام صحابہ جو اس وقت مدینے میں موجود تھے، مکے میں موجود تھے، مدینے اور مکے کے اطراف میں جو موجود تھے، وہ تمام صحابہ اکرام مکہ مکرمہ آ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ نے جب منی نکلنا ہوا، تو منی نکلنے سے پہلے آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر تمام صحابہ کو مناسک حج سکھلائے اور بتلائے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ حج کیا جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ میدان عرفات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حج کا اہم رکن ہے میدان عرفات، کہ اگر کوئی شخص عرفات کے میدان میں نہیں گیا تو وہ حاجی نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ یہ حج کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ وہاں پر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو وہاں اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گویا اللہ نے اب اعلان کیا کہ جو دین ہم نے شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان سے جو شروع کیا تھا، اب اللہ فرما رہے کہ آج کے دن ہم نے اس دین کی اب تکمیل فرما دی، اور اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اور اسلام کو بطور دین کے ہم نے پسند کر لیا۔ تو وہ جو سلسلہ چلا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تکمیل فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دین مکمل ہو رہا ہے، شریعت مکمل ہو رہی، اسلام مکمل ہو رہا ہے،
اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور سے پہلے دنیا کے اندر نبی تشریف لائے، ان نبیوں کو کتابیں اللہ نے دی، کسی کو صحیفے دیے، لیکن چونکہ وہاں دین کی تکمیل نہیں ہونی تھی، کچھ آگے گھٹانا تھا یا بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کتاب کے اندر رد و بدل کر دیا۔ اس کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، لیکن جب دین مکمل ہوا، اسلام مکمل ہوا، شریعت کی تکمیل ہوئی، اور اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر جو کتاب نازل فرمائی، جس کو آپ نے تراویح کے اندر سنا، جس کو ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں، جب اللہ نے اس دین کی تکمیل فرمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے جب قرآن کو نازل فرمایا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ دیکھو ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ اب دین مکمل ہو رہا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب کوئی رسول نہیں آنے والا، اب کوئی کتاب نہیں آنے والی، تو اس لیے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی۔ آپ نے حافظ صاحب سے قرآن کو سنا، یہ قرآن کا سنا دینا اور قرآن کا یاد ہو جانا اور قرآن کا سینوں کے اندر محفوظ ہو جانا، یہ بھی حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور اسی اسباب کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ فرما دیتے ہیں، ورنہ اتنی موٹی کتاب کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر یاد کر لے تو بھول جائیں گے، لیکن بچپن کا یاد کیا ہوا حفظ موت تک آدمی نہیں بھولتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم تھے حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، بالکل آخری عمر، چلنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن ان کے صاحبزادے مفتی سلمان صاحب نے بتایا کہ اس دوران ہمارے والد صاحب نے 23 دور قرآن کے سنائے۔ یاد کب کیا؟ بچپن میں، اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ کب تک رکھا؟ آخری وقت تک اس کو محفوظ رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور حفاظت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ کے سینوں کو منتخب کر لیا۔ آپ نے سنا سمرقند بخارا کہ وہاں پر جب اسلام کو ختم کرنے کا وہاں کی حکومتوں نے منصوبہ بنایا کہ اسلام کو ختم کر دیں گے، اور بظاہر انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی، اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی کہ ہم روس سے اسلام کو ختم کر دیں گے، عربی نام رکھنے پر پابندی، داڑھی رکھنے پر پابندی، نماز پڑھنے پر پابندی، ٹوپی لگانے پر پابندی، اگر کسی کے گھر میں قرآن کا کوئی نسخہ مل جائے تو اس کو پھانسی کی سزا۔ یہ تمام پابندیاں روس کے اندر باقاعدہ لگائی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کا نظام دیکھے اور قرآن کا معجزہ دیکھے، پورے روس کے اندر ایک بھی قرآن کا نسخہ موجود نہیں تھا، یعنی حکومت سطح پر پورے نسخے ختم کر دیے گئے تھے کہ نہ قرآن رہے گا نہ قرآن کے پڑھنے والے رہیں گے۔ لیکن چونکہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کی ہے، قرآن تو ختم کر دیا، وہاں نسخے تو ختم کر دیے، لیکن جو حافظ وہاں موجود تھے انہوں نے سوچا اب یہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی، تو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ انہوں نے مصنوعی طور پر ٹیلر کی دکان کھول لی۔ مقصد ٹیلر کی دکان نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ بچے آئیں گے ٹیلری سیکھنے کے لیے اور ان کو ہم حافظ بنائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کو سے کہتے تھے فلاں جگہ انتقال ہو گیا، اور کسی کا انتقال نہیں ہوتا تھا، فلاں جگہ انتقال ہو گیا، اب خبر کھودی جائے گی۔ اب قبر کھودنے میں 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے صرف ہوتے، تو معلومات 2 بزرگ 3 بزرگ قبر کھود رہے ہیں اور بچے ان کی معاونت کر رہے ہیں، تو وہ قبر مصنوعی کھود کر رہے ہیں اور اتنی دیر میں وہ بچوں کو قرآن یاد کرا رہے ہیں۔ ان مشقتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روس کے اندر قرآن پاک کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب دیکھا کوئی مصنوعی جنازہ، یعنی کسی چیز کا جنازہ بنا لیا، کفن وفن رکھ لیا، دیکھا کوئی فوج آ رہی حکومت کی تو فوراً جنازہ اتار دیا اور مٹی ڈالی اور چلے آئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا جو وعدہ کیا ہے تو وہاں پر اس طریقے سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ایک صاحب نے لکھا کہ جب روس کے حالات بدلے تو بدلنے کے بعد میں میرا وہاں جانا ہوا، تو وہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ صاحب ہمارا بچہ یہ حافظ ہے،
تو کہنے لگے میری جیب میں قرآن تھا تو میں نے اس کو قرآن دیا کہ بیٹا یہاں سے پڑھو، تو کہنے لگے وہ میرا منہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر دوسری جگہ میں نے کھول کے دیا کہ یہ پڑھو، پھر وہ میری شکل دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ اصل میں یہ اسی زمانے میں حفظ اس نے کیا ہے، اور یہاں پر بچوں کو جیسے نابینا بچے کو حفظ کرایا تھا ویسے ہی یہاں پر حفظ کرایا گیا ہے، کیونکہ قرآن کے نسخے موجود نہیں تھے۔ اگر آپ قرآن دیکھ کر پڑھنے کو کہیں گے تو یہ ہمارا بچہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ پائے گا، لیکن آپ جہاں سے پڑھیں اس کے آگے یہ پڑھنا شروع کر دے گا اور پورا قرآن سنا دے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ دیکھو ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آج دنیا کہتی ہے نا لگی ہوئی طاقت میں، ہمارے ملک کے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیں۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا دے لیکن اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ اس اسلام کی، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور یہ بات بالکل ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جانا چاہیے کہ اسلام اور دین صبح قیامت تک محفوظ رہے گا، اور صبح قیامت تک اسلام اور دین باقی رہے گا۔ اسلام کو اور دین کو صبح قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت والجلال نے لیا ہے۔ اور دیکھو آپ پوری دنیا کے اندر کروڑوں حافظ موجود ہیں قرآن کے، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے الحمدللہ گھر میں جگہ جگہ۔ اب تو صورتحال یہ کہ جگہیں کم پڑ گئی، مسجدیں تنگ ہو گئی۔ ہماری مسجد میں 3 قرآن ایک ساتھ ہو رہے اور بہت سی مسجدوں میں کہیں 2 ہو رہے ہیں۔ تو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ گھروں میں باقاعدہ تراویح کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے وہ سینے کے اندر محفوظ رہے اور یاد رہے۔ تو آپ حضرات نے قرآن کریم سنا، رمضان کے بابرکت مہینے میں سنا، اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اور یہ قرآن جو آپ نے تراویح کے اندر سنا، اللہ نے فرمایا ھدی للناس، دیکھو ہم نے اس قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اور کہیں اللہ نے کیا فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو رمضان کو قرآن سے ایک خاص مناسبت ہے، اور قرآن نازل کیوں کیا اللہ نے؟ اس لیے نازل کیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کو نازل کیا۔ طفیل دوسی ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے، کہتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ آیا تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات نہ سننا۔ ان سے کسی نے کہا کہ ان کی بات نہ سننا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان میں کچھ روئی یا کپڑا وغیرہ لگا لیا کہ ٹھیک ہے یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات سننی نہیں۔ کہ لگے ایک آدھ دن گزرے تو مجھے اپنی بے وقوفی پر ہنسی آئی کہ میں تو دنیا دیکھا ہوا انسان، میں تو تاجر فلاں ملک جاتا ہوں، میں اپنے کان میں کپڑا لگائے ہوں، ہٹا دیا۔ اتفاق سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی تک حضور کے بارے میں سنا تھا تو کان میں کپڑا لگا لیا، اور اب حضور سے خود حضور کو سن رہے تو کیا ہوا؟ جب حضور سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت آپ نے شروع کی تو قرآن کی تلاوت آپ کرتے جاتے تھے۔ طفیل دوسی فرماتے ہیں کب میرے کانوں کے ذریعے سے ہدایت میرے دل کے اندر اتر گئی مجھے پتا نہیں چلا۔ حضور قرآن پڑھ رہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور جب آپ نے اپنی تلاوت مکمل فرمائی تو میں نے کہا کہ آقا مجھے بھی اسی دین میں آپ داخل کر لیجئے جس دین کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت کلمہ پڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ یہ اللہ نے قرآن میں ایک تاثیر رکھی، یہ اللہ نے قرآن میں ایک اثر رکھا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ ابو لہب وغیرہ، ابو جہل وغیرہ، جو پورے مکہ کو منع کر رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہ سننا، اور ان کی صورتحال کیا ہے؟ جب حضور حرم میں تہجد میں قرآن پڑھ رہے تو یہ چھپ کے جا کے قرآن سن رہے، پورے مکہ کو منع کر رہے لیکن خود جا کے قرآن کو سن رہے۔ پھر وہ قرآن جو اللہ کے آخری پیغمبر پر نازل ہوا اور اس کی تلاوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کیا انداز ہوتا ہوگا اور کیا جو ہے وہ اثرات دل کے اندر مرتب ہوتے ہوں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے
اور کسی پہاڑ پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ کے کلام کے بوجھ کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے قرآن اتارا تو تمام تکلیفیں خود ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ سخت سردی کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو حضور پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے۔ اونٹنی پر اگر آپ سوار ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے تو اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ تو اگر دیکھا جائے تو تمام تکلیفیں تو برداشت کی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارے اور آپ کے لیے تو آسانیاں پیدا کر دی، اور حفظ قرآن آج دنیا ماننے لگی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا شاہین گروپ، پتہ نہیں کون کون سے گروپ، وہ کہتے ہیں حافظ بچے کو لاؤ ہم انجینئر بنائیں گے، حافظ بچے کو لاؤ ہم ڈاکٹر بنائیں گے۔ ان حضرات نے ریسرچ کیا اور اس ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ایک عام بچے کو کسی اچھی تعلیم میں ڈالا جائے اور اس کے مقابلے میں اگر حافظ بچے کو ڈالا جائے تو یہ جلدی آگے بڑھ جائے گا۔ اور دنیا اس بات پر محنت کر رہی کہ واقعی جب وہ اتنا بڑا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کر سکتا ہے تو اور کتابیں یاد کرنے میں یا سمجھنے میں اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتی ہے۔ تو ملک کے دانشور مانگ کر رہے ہیں کہ بھئی حفاظ کو آگے لاؤ اور ان کو ہم فری میں اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ تو یہ اللہ نے جب قرآن کو محفوظ کر دیا تو چھوٹی چھوٹی کتابیں کیا ہے؟ اور پھر جس نے قرآن کریم حفظ یاد کیا اس کا کیا مرتبہ ہوگا آخرت میں؟ صرف اتنا سمجھ لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ خاندان کے 10 ایسے افراد جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے اور جہنم میں جانا ان کے لیے یقینی ہو چکا ہوگا، حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی سلسلے میں محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص خاندان میں کوئی بچہ حافظ بن رہا ہے اور کوئی شخص یہ کہے کہاں آپ نے اس کو لگا دیا، وقت ضائع ہوگا، یہ کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، کیا کرے گا، ہوتے نا کچھ سمجھدار لوگ ہمارے یہاں۔ تو اسی حدیث کے ضمن میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خاندان کا کوئی فرد جس نے اس حافظ قرآن یا کسی حافظ قرآن کے حفظ کے بننے میں، حافظ کے بننے میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا اور حافظ کے بننے میں اس سے اعتراض کیا تھا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے سے یا حافظ قرآن سے کہیں گے اس کے بارے میں ہم تمہاری سفارش نہیں قبول کریں گے، اس لیے کہ اس نے ہمارے قرآن کی، ہمارے کلام کی توہین کی۔ یہ ہے قرآن کا معاملہ میرے دوستو۔ اس لیے طے کرو کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں گے۔ اور پھر حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ کل قیامت کے دن نور کے اللہ تبارک و تعالی جو سورج آج کروڑوں میل دور ہے لیکن لگتا ہے کہ ہمارے بالکل گھر میں موجود ہے، فرمایا اس سے کہیں زیادہ روشنی ہوگی اور وہ تاج نور کا بنا ہوا تاج ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو کے اوپر سر پر رکھیں گے وہ تاج کل قیامت کے دن۔ اب کتنا روشن ہوگا، کتنا چمکدار ہوگا۔ اس لیے ہم بھی مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے اپنے بچے کو ناظرہ پڑھاؤ اور اسکول بھیجو، اور اس کے بعد میں 2-3 سال کے لیے اسکول سے کٹ آف کر لو اور حافظ بناؤ، پھر آگے اسکول بھیج دو، اور اس کے بعد جب بھیجو گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا بچہ پورے کلاس میں ٹاپ ہوگا۔ اور دنیا کی بھی خود